بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان عرفات اور اس کی تاریخی اہمیت۔ میدان عرفات، یہ میدان مکے سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میدان عرفات سال کے 354 دن غیر آباد رہتا ہے اور صرف ایک دن کے 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحج ایک عظیم الشان شہر بنتا ہے۔ یہ 9 ذی الحج کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے۔ مشرق تا مغرب یہ چوڑائی میں 4 میل اور لمبائی میں 7 تا 8 میل قریب ہے۔ مکہ سے آنے والے حاجی عازمین سے نکل کر ان ستونوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ عرفات مکہ سے باہر ایک میدان ہے۔ یہ بہت بابرکت جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم بھی کھائی ہے۔ حج کرنے کے دوران جہاں وقوف کرنا ضروری ہے، عرفات کے میدان میں نہ جائیں تو حج قبول نہیں ہوتا۔ جبل رحمت، جو کہ عام طور پر جبل عرفات کے نام سے معروف ہے، مکہ مکرمہ کے مشرق میں واقع گرینائٹ کی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا جنت سے زمین پر بھیجے جانے کے 200 سال کے بعد اس مقام پر دوبارہ ملے۔ عرفات کی وجہ تسمیہ۔ عرفات کے نام کی 3 توجیہات کی جاتی ہیں۔ اس کے 3 قریب ترین معنی پہچان کے ہیں اور 3 ہی مختلف روایات ملتی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے زمین پر اتارے گئے تو وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی سراندیپ پر اترے تھے جہاں ان کے قدموں کے نشانوں کی روایت بھی ملتی ہے۔ اما حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا جہاں ان کا مزار بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اس لیے وہ حوا کی تلاش میں نکل پڑے۔ اسی عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی، یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے تھے جو انہوں نے جان لیے تھے۔ اس جاننے کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری توجیہ اس نام کی ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ روز محشر یہیں حشر برپا ہوگا۔ دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ اس میدان کا ذکر قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرے، زوال آفتاب سے پہلے عرفات پہنچ جائے تاکہ وقت وقوف ہو جائے، پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو عرفات چھوڑ دیا جائے۔ مزدلفہ میں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز ادا کرے اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ خاتم الانبیاء نے خطبہ حجۃ الوداع یہیں ارشاد فرمایا تھا اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئیں۔ تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پسند کرنا۔ ان خوشخبریوں سے پہلے مسلمان درج ذیل وجوہ کی بنا پر سرشار تھے۔ صحابہ کا حضور کے ساتھ حج کرنا، جمعہ کے دن حج ہونا اور عرفات کا میدان ہونا۔ اسی میدان میں ایک مشہور تاریخی پہاڑ جبل رحمت ہے جہاں سرکار دو عالم نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے سن کر صحابہ کو اندازہ ہو رہا تھا شاید یہ ان کا آخری خطبہ ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اشارتاً فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بڑی گریہ زاری کی، جس کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آئی۔ ارشاد ہوا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے کیے ہیں وہ معاف کر دیے۔ ہاں، البتہ جو ظلم ایک نے دوسرے پر کیے ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ مسجد نمرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کا دن ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی تھیں۔ وقوف عرفات، حج تمتع کے واجبات میں دوسرا واجب وقوف عرفات ہے، جسے قربت اللہ اور خلوص نیت سے انجام دینا چاہیے۔ وقوف عرفات سے مراد یہ ہے کہ حاجی عرفات میں موجود ہو۔ عرفہ کا دن اور عرفات کا میدان وہ بابرکت مکان ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشخبری نازل ہوئی تھی کہ اسلام کا دین مکمل اور امت پر شریعت کی تکمیل کا عظیم نعمت پورا ہوا۔ عرفات کے میدان میں جاری مبارک اجتماع ایک طرف مسلم امہ کی عظمت اور برم کی علامت ہے تو دوسری جانب مسلمانوں کو مساوات، بھائی چارے اور وحدت کا درس دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کریں۔